وہ اگر چاہتا تو روبی کو ملازمت سے برخاست کرا سکتا تھا۔ وہ بااختیار تھا، کمپیوٹر سینٹر اسی کی ملکیت تھی، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم تھی۔ اس نے کمپیوٹر کی ایک غلطی کی نشاندہی کی تھی، جس پر باقاعدہ تفتیش شروع ہو گئی اور شفات کو جان شیر کی خدمات حاصل کرنا پڑ گئی۔ اس نے روبی کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا، ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن وہ نہ تو ضد ہوئی اور نہ ہی شفات کو کامیابی نصیب ہوئی۔ فردوسی حکومت سے شفات کو نفرت تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے ایک بڑے کمپیوٹر کی تنصیب کا ٹھیکہ اس کی بجائے ایک دوسری کمپنی کو دے دیا تھا۔ اس وقت تو شفات کو واضح طور پر شکست ہو گئی تھی، لیکن اس نے اس شکست کو ریکارڈ ضرور کر لیا تھا تاکہ وقت پڑنے پر وہ حساب بے باک کر سکے۔ اب وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ بہت دیر بعد جب وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو لیٹ گیا، اور لیٹتے ہی ایک نیا کھیل اس کے ذہن میں جنم لینے لگا، سب سے بڑا کھیل۔ وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ ایٹمی جنگ کا کھیل، ایٹمی جنگ، دنیا کے خاتمے کا کھیل۔ یہ خیال ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ذہن میں ابھرا اور جڑ پکڑتا چلا گیا۔ وہ پھر لیٹ گیا، لیکن اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ایٹمی جنگ ہوئی تو وہ خود بھی نہیں بچے گا۔ میں بھی مر جاؤں گا، اس نے بآواز بلند سوچا۔ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے۔ کسی مرض کے ہاتھوں سسک سسک کر مرنے سے بہتر ہے ایٹمی موت مرا جائے، فوری اور بے ضرر موت۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ سلگا لی۔ وہ بہت بے چین تھا۔ آخر اسے اپنے وقار کے مطابق ایک کھیل کھیلنے کا موقع مل رہا تھا، ٹارگٹ۔ اس نے کمرے کی نیم تاریکی میں گھورتے ہوئے خود سے سوال کیا، فردوس اور برت لینڈ۔ وہ اب مسکرا رہا تھا، لیکن اسے احساس تھا کہ ایٹمی جنگ کے کھیل کا آغاز کرنے کے لیے ضروری ہے فردوس اور برت لینڈ میں سے کوئی ایک جنگ کا آغاز کرے۔ اس نے سگریٹ بجھا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے یقین تھا کہ ایٹمی جنگ میں روبی بھی ماری جائے گی۔ ٹائیگر کو بہرام مشن عموماً ٹیلی فون کے ذریعے پیغامات دے کر سونپتا تھا، لہٰذا جب ٹائیگر کو اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر پر یہ پیغام ملا کہ آنٹی کیٹی علیل ہیں تو اسے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ اس پیغام کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں ہے وہیں ٹھہرا رہے، اور یہ کہ بہرام اس سے ملنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ بہرام جب گلستان پینٹ ہاؤس پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ فضا میں ہلکی خنکی تھی، اور اوشان اور ٹائیگر کے درمیان بھی قدرے کشیدہ فضا تھی۔ بہرام کو علم تھا کہ وہ دونوں اسے اس کشیدگی کی وجہ ہرگز نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے تعلقات ان کا قطعی ذاتی مسئلہ تھا۔ ویسے ذرا دیر بعد بہرام کو اختلاف کی وجہ معلوم ہو گئی۔ تنازع تربوز پر تھا۔ اوشان نے تربوز لانے کے لیے کہا تھا، جبکہ ٹائیگر تربوز لانا بھول گیا تھا۔ بہرام جانتا تھا کہ اوشان تربوز نہیں کھاتا، لیکن بہرحال سناجو کے ماسٹر کا حکم پورا نہیں کیا گیا تھا، اور یہی بات ان دونوں میں ایک طویل بحث کے لیے کافی تھی۔ بہرام نے تربوز کے مسئلے پر کسی قسم کی بحث میں حصہ نہیں لیا اور اپنا بریف کیس کھولا۔ بریف کیس کے اوپر نیچے اور دائیں بائیں ایک خاص دھات کی پرت چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایکس رے کے ذریعے بریف کیس کے اندر موجود دستاویزات کی نقل تیار نہ کی جا سکے۔ بریف کیس ہی میں ایک چھوٹا سا ٹائپ رائٹر بھی تھا۔ اس نے کی بورڈ پر ایک کوڈ دبایا۔ کی انگلیاں انتہائی پروقار لگتی ہیں شہنشاہ اعظم۔ اوشان نے انگلیوں کو بغور دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، یہ انگلیاں بوڑھی ہو رہی ہیں ماسٹر، عمر دانشمندی کی مظہر ہوتی ہے میرے آقا۔ اوشان نے جواب دیا، مہذب معاشرے میں بوڑھوں کو بہت احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلا کر ٹائیگر کی طرف دیکھا، جو ٹی شرٹ، پتلون، جاگنگ شوز میں لاؤبالی سا لگ رہا تھا۔ اس نے موزے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ ٹائیگر کی نظریں بہرام کی انگلیوں ہی پر تھی۔ بہرام نے کئی بار ٹائیگر کو اس قسم کا طاقتور کمپیوٹر دینے کی پیشکش کی تھی، جس کے ذریعے ٹائیگر چاراگر کے ماسٹر کمپیوٹر سے رابطہ قائم کر سکتا تھا اور ہزاروں میل دور سے بھی کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتا تھا، لیکن ٹائیگر نے ہر بار اس کی پیشکش مسترد کر دی تھی۔ لیکن جب بہرام کا اصرار بڑھ گیا تھا تو ٹائیگر نے ایک ساحلی مقام پر کمپیوٹر لینے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ بہرام نے دریا کے کنارے اسے بریف کیس دیا تو ٹائیگر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے اچھال دیا۔ بریف کیس تقریباً 1 فرلانگ دور دریا میں جا گرا اور پل بھر میں ڈوب گیا۔ یہ کیا؟ بہرام کو غصہ آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا پتہ نہیں؟ تمہیں پتہ نہیں؟ ہاں، ٹائیگر نے مختصر سا جواب دے کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لہٰذا اس کے بعد بہرام نے ٹائیگر کو کسی بھی قسم کی تکنیکی اور فنی معلومات فراہم کرنا بند کر دی تھی۔ اس وقت بہرام بریف کیس بند کر کے ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا اور ٹائیگر چھت کو گور رہا تھا۔ ہمیں صرف ایک خاص رجحان کا علم ہوا ہے، لیکن اس کے سر پیر کا کوئی علم نہیں۔ تب پھر کس کا علم ہے؟ ٹائیگر نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ تخت و تاج کے لیے کوئی بھی خطرہ انتہائی خطرناک خطرہ ہوتا ہے، اوشان نے لقمہ دیا۔ وہ بہرام کی کسی بھی بات کا مطلب یہی لیتا تھا۔ اس کا فلسفہ تھا کہ اگر دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے تو کسی کو بھی ایوان سناجو کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ جب کوئی ایوان سناجو کی مدد حاصل نہیں کرے گا تو پھر معاوضہ بھی نہیں ملے گا اور یوں سناجو کے لوگ بھوکوں مر جائیں گے۔ ہمیں ایٹمی بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا، بہرام نے کہا۔
اس کا لہجہ عام سا تھا، کچھ ایسا جیسے وہ کسی معمولی سے حادثے کی بات کر رہا ہو۔ ایٹمی بربادی کے خطرے سے گزشتہ 40 سال سے ڈرایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ٹائیگر نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ایک رسالہ اٹھا لیا۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ بات اب حقیقت میں بدل جائے، بہرام ٹھوس لہجے میں بولا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں کہ وہ کون ہے اور کس طرح کر رہا ہے۔ آپ کو یہ علم کیسے ہوا کہ کوئی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ٹائیگر بہت تکلف سے کام لے رہا تھا، کمپیوٹر کے ایسے اشاروں سے جو ہمارے آلات نے پکڑے ہیں۔ فردوس اور برت لینڈ میں کوئی شخص ایسے لوگوں کے قریب آنے کی کوششیں کر رہا ہے، ایٹمی سائنسداں ہیں یا جن کا تعلق ایٹمی تنصیبات سے ہے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اوشان نے بہت زور زور سے سر ہلاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ تب پھر آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ ٹائیگر کا لہجہ اب بھی روکھا پھیکا تھا۔ یہ پتا چلاؤ کہ وہ کون ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ بہرام نے جواب دیا، یہ کام سرکاری ایجنسیاں بھی تو کر سکتی ہیں۔ ٹائیگر کسی ناراض بچے کی طرح بات کر رہا تھا۔ ٹائیگر، بہرام نے اچانک اس سخت لہجے میں کہا، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اوشان نے ایک لمبی سانس لی، آنکھیں بند کی اور پھر قدیم پروہتوں کے انداز میں دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے بولا، ہم ایک ساتھ مریں گے عظیم شہنشاہ۔ ماسٹر نے اندازہ لگا لیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ بہرام نے کہا، جہاں تک دوسری ایجنسیوں کا تعلق ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے جن لوگوں کو تفتیش کے لیے بھیجا تھا وہ مارے گئے یا پاگل ہو گئے۔ میرے نزدیک کوئی عفریت مصروف عمل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایٹمی جنگ کے لیے گنتی شروع ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی گنتی شروع ہوئی ہے۔ جب گنتی ختم ہو جائے اور کوئی شخص جنگ شروع کرنے والا بٹن دبانے والا ہو تو مجھے بتا دینا۔ تباہی، بربادی اور سلطنت شاہ کی تباہی۔ اوشان آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ماسٹر سب کچھ سمجھتا ہے۔ بہرام مسلسل اوشان کی تعریف کر رہا تھا تاکہ اوشان کے ذریعے ٹائیگر کو سنبھال سکے۔ بالکل درست۔ ٹائیگر نے بھی اس کی تائید کی اور رسالے میں کھو گیا، لیکن اسی لمحے رسالہ اڑتا ہوا آتش داں میں جا گرا۔ اس بار اوشان نے ٹائیگر کو مخاطب کیا تھا۔ وہ فراٹے سے اپنی مادری زبان بول رہا تھا جس کا ایک لفظ بھی بہرام کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ احمق، شہنشاہوں کی انا ملحوظ نظر رکھا کرو۔ کیا تم ابھی تک یہ نہیں سیکھ سکے کہ بادشاہوں کی انا کیسی خطرناک ہوتی ہے؟ ان پر یہ کبھی ظاہر نہ ہونے دو کہ ان کی بات اہمکانہ ہے۔ یہ ظاہر کرو کہ وہ بہت اہم بات کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا۔ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے اوشان کی بات کا جواب اسی زبان میں دیا جو بقول اوشان دنیا کی سب سے قدیم زبان تھی۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ چیف بہت پریشان ہے، لیکن مجھے اس پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم ہر روز ہی سنتے ہو کہ دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں جنگ ہو رہی ہے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا ہے لٹل فادر۔ تب بھی یہی ظاہر کرو کہ شہنشاہ نے غیر معمولی بات کہی ہے کہ یہ کاہل الوجود اور خبتی انسان شہنشاہ ہے۔ نہیں، بہرام شہنشاہ نہیں۔ اگر تم اس کے لیے اجرت پر کام کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہنشاہ ہو گیا۔ وہ خود بھی اسی سے معاوضہ لیتا ہوگا۔ وہ شاید اس ملک کے صدر کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں اس کے سامنے جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ شہنشاہ کے سامنے جھوٹ نہ بولنے والے کا گاؤں بھی فاقہ کشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سناجو میں گزشتہ 3 صدیوں سے کسی نے بھی ایک وقت کا فاقہ نہیں کیا ہوگا، ٹائیگر نے جواب دیا، اور نہ ہی آئندہ 3 صدیوں میں کوئی فاقہ کرے گا۔ سناجو اس وجہ سے بھوکا نہیں رہا کہ وہاں ایسے ماسٹروں نے بار بار جنم لیا جو پورے گاؤں کا خیال رکھتے تھے۔ اوشان اپنی مادری زبان میں چلانے لگا، سناجو ایسی سلطنت نہیں جو محض 250-300 سال پہلے وجود میں آئی ہو۔ لٹل فادر، میں سناجو دیکھ چکا ہوں۔ وہاں مٹی کے کچے گھر اور گول گول جھونپڑیاں ہیں۔ مٹی کے ان گھروں سے جو چیز باہر نکلی ہے وہ پیشہ ور قاتل ہیں۔ ان جلادوں کے سوا ہر شہری کاہل الوجود اور نااہل ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چست و چالاک ہوتا تو تم مجھے تربیت کے لیے منتخب نہیں کرتے۔ تمہاری زبان بھی بدتمیز ہے اور یادداشت اتنی کمزور ہے کہ تم تربوز لانے کا وعدہ بھی فراموش کر دیتے ہو۔ تربوز؟ ٹائیگر دانت پیس کر بولا، آخر کب تک تربوزوں کا قصہ چلتا رہے گا جب تک تم تربوز لانے کا وعدہ پورا نہ کرو گے؟ اوشان نے خونخوار انداز میں ٹائیگر کو دیکھ کر کہا اور پھر بہرام کی طرف دیکھ کر بولا، اب اسے صورتحال کی نزاکت کا بخوبی احساس ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو چکا ہوگا۔ بہرام نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ دنیا کے ان 2 خطرناک ترین افراد کے درمیان لا حاصل بحث کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کریں، صرف تم ہی امید کی کرن ہو۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر بولا، میں حالات کی نزاکت کا احساس کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا ایک بار پھر تفصیلات بتاؤ۔ بہرام نے فردوس اور برت لینڈ کے دفاعی نظام کی تفصیلات اتنے آسان انداز میں بتائیں کہ ہر بات ٹائیگر کے ذہن نشین ہو گئی۔ دونوں ایٹمی قوتوں کے ایٹمی میزائل داغے جانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایک بھی میزائل چل جائے تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایٹمی جنگ میں کسی کی بھی فتح ممکن نہیں ہوگی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دونوں طاقتیں ایک طرف تو ایٹمی ہتھیار بنا رہی ہیں اور دوسری طرف کوشاں ہیں کہ یہ ہتھیار کبھی استعمال نہ ہو، لیکن اب کسی کی کوشش یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں۔ سمجھ گئے؟
समझ गया। अब जरा इस किसी की वजाहत भी कर दो जो ये हरकत करना चाहता है। मैं किसी का नाम लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। वैसे गुलिस्तान आबाद में एक कंप्यूटर सेंटर ऐसा है जो इस धंधे में मुलविस है। कंप्यूटर सेंटर की तफसीलात। टाइगर की आंखें बंद थी। मैंने कहा ना कि गुलिस्तान आबाद में वाक़ है। बहराम ने जवाब दिया, लेकिन फिर तेजी से उसके बारे में बताने लगा और फिर उसने बड़ी संजीदगी से कहा, इस वक्त दुनिया एक ऐसी मखदूश छत की तरह है, किसी भी वक्त गिर सकती है टाइगर। मुझे ये छत मजबूत बनानी है। हाँ, बहराम ने जवाब दिया, इस कुव्वत को मफलूज कर देना है जो छत के सतून गिराना चाहती है। नामुमकिन, ये काम किसी तामीराती कंपनी का है। टाइगर ने अचानक ये हटीला अंदाज इख्तियार कर लिया। फिक्र न करें शहंशाह आजम, ये महज छेड़छाड़ कर रहा है। ओशान ने फौरन मुदाखलत की, तामीराती कंपनी की खिदमात हासिल न करें। टाइगर आपके कहने के मुताबिक अमल करेगा। बोलो टाइगर। बहराम ने जिद होकर पूछा, तुम्हारी क्या राय है? मैं क्या कह सकता हूँ? टाइगर ने ये कहकर रिसाला उठाया। बहराम मुतमईन हो गया। उसने वापस जाने से कबल ईवान सदर के लिए हिफाजती इंतजामात के बारे में भी कुरीदा। टाइगर ने उकताकर जवाब दिया कि हमला आवर के जहन में जितने भी मंसूबे हैं उन सब का तोड़ उसके पास मौजूद है। मैंने इन हालात को ही बदल डाला है जो सदर पर हमले के लिए पैदा किए गए थे। मैंने हमलावरों का जहन भी बदल डाला। बहराम के चेहरे पर मायूसी छा गई। इसको इसके हाल पर छोड़ दें शहंशाह आजम। ओशान ने हाथ उठाकर कहा, इसने यकीनन कोई ऐसा काम किया है जिसके बायस ये सदर की जिंदगी की जमानत दे सकता है। शायद ये मुमकिना कातिलों से मुलाकात भी कराया है। क्या तुमने उन्हें इस बात पर कायल कर लिया कि वो गैर इखलाकी काम कर रहे हैं? बहराम ने पूछा। नहीं, टाइगर उकता कर बोला, लेकिन उन्हें भी अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी है जितनी सदर मुमलिकत को अपनी जिंदगी अजीज है। मैं समझा नहीं टाइगर। मैं उनसे कह आया हूँ कि अगर सदर पर हमला हुआ तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शहंशाह आजम, टाइगर अपनी नाअहलियत के बावजूद सदर की जिंदगी को बड़ी कामयाबी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। ठीक है, अगर मास्टर का भी यही कहना है तो मैं यकीन किए लेता हूँ। बहराम ने सर हिलाकर कहा। शहंशाह की ख्वाहिश के मुताबिक सदर की जिंदगी की जमानत सनाजू का मास्टर दे रहा है। ओशान ने मुस्कुराकर बड़े फख्र से हाथ बुलंद किया। लेकिन अगर शहंशाह की ख्वाहिश बरक्स होगी तो सदर को ताजो तख्त से महरूम करके शहंशाह की ताज पोशी की जा सकती है। शुक्रिया मास्टर, अभी इसका वक्त नहीं आया। बहराम ने घबरा कर कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर बात खत्म ना हुई तो ओशान सदर को ताजो तख्त से महरूम करने के लिए दलाइल देने लगेगा। मैं भी गुलिस्तान आबाद चलूंगा। होटल के कमरे में ओशान ने कहा। मगर क्यों? टाइगर उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था। इसलिए कि मुझे वहाँ चंद जरूरी काम निपटाने हैं। ओशान ने इस तरह कहा जैसे उसे वाकई गुलिस्तान आबाद में चंद जरूरी काम निपटाने हों। मेरा ख्याल है कि सनाजू के अलावा कहीं और आपको कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हें इल्म नहीं कि गुलिस्तान आबाद में मेरा काम कितना अहम है। ओशान ने फैसला कुन लहजे में कहा और फिर टाइगर की 1000 मुखालिफत के बावजूद वो गुलिस्तान आबाद चला ही आया। वो गुलिस्तान सिटी के सबसे बड़े होटल में थे। ओशान के हाथ में 1 फुट लंबा और 9 इंच चौड़ा बंडल था जिसको उसने सीने से लगा रखा था। टाइगर को यकीन था कि ओशान बंडल के बारे में सवालात की तवक्को कर रहा है, लिहाजा उसने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन जब उसने देखा कि ओशान की बेचैनी बढ़ रही है तो वो पूछ ही बैठा, क्या इस बंडल में कोई किताब है लिटिल फादर? ये खालिस्तन निजी मामला है। ओशान ने अकड़ कर जवाब दिया। ठीक है, मैं आपके निजी उमूर में दखल नहीं दूंगा। टाइगर ने जवाब दिया। लेकिन उसे यकीन था कि अब ओशान की बेचैनी और बढ़ जाएगी। हुआ भी यही। हाँ, ये किताब है, ओशान ने चंद लम्हों के बाद कहा। लेकिन अब टाइगर किताब की नोयत के बारे में सवाल करना नहीं चाहता था। उसे इल्म था कि ओशान अपना दीवान छपवाने की 2 कोशिशें कर चुका है और हर मर्तबा पब्लिशर ने माजरत के साथ मुसवदा वापस भेज दिया है। इस बार वो गुलिस्तान सिटी में किस्मत आजमाने आया था। ओशान की शायरी को दुनिया के सिर्फ 2 आदमी ही समझ सकते थे। उनमें से एक टाइगर था और दूसरा खुद ओशान। शायरी की जुबान कदीम थी और मुरव्वज उसूलों के बरक्स इसमें जानवरों के हुस्न के कसीदे थे। ओशान को गुस्सा आने लगा क्योंकि टाइगर ने अभी तक उसके नए मजमूए कलाम के बारे में नहीं पूछा था। मैं तुम्हें यह किताब देखने के लिए भी नहीं दूंगा, मुसवदा वापस आने पर खुद ही पढ़ लूंगा। टाइगर ने चोट की। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुस्से में मत आओ लिटिल फादर, मुसवदा इस मर्तबा वापस नहीं आएगा। ओशान ने बड़े यकीन से कहा। जरूर वापस आएगा। टाइगर ने भी बड़े यकीन से कहा, और जब वापस आएगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा। मैं तुम्हें एक मिसरा भी पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि तुम एक अच्छे नकाद साबित नहीं हुए हो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा। चलो, मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता। किताब शाया होने के बाद एक एजाजी कॉपी तुम्हें भी दे दूंगा। टाइगर को आंटी का पैगाम मिला कि बिल्ली मशीन में होगी, उसका ख्याल रखना। वाह! टाइगर ने एक तवील सांस लेकर ओशान की तरफ देखा। वो भी यहाँ मौजूद है। ओशान ने कमल के आसन से निकले बगैर कहा, तब फिर तुम उसे शादी कर लो। मुझे हुक्म मिला है कि उससे अजनबियत का मुजाहरा करूं। टाइगर ने कहा। अजनबी? हाँ, उस वक्त तक अजनबी बने रहो, तब तक शादी नहीं हो जाती। यही मशरिक का अब्दी उसूल है। टाइगर होटल से निकला तो उसके आसाब पर ओशान का मजमूआ कलाम ही सवार था।
اسے یہ خوف تھا کہ کہیں اوشان اسے پوری کتاب پڑھنے پر مجبور نہ کر ڈالے، اور اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ہی اتنا جان لیوا تھا کہ ٹائیگر کو پسینے آ رہے تھے۔ اسے روبی سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا جتنا اوشان کی کتاب سے، اور روبی سے خوف کہاں، وہ تو بس دل کی بات دل میں رکھنے کے لیے خوف زدہ ہونے کا تاثر دیتا تھا۔ اوشان کی مصنوعی خفگی سے قطع نظر اسے ہمیشہ ہی سے یقین تھا کہ اوشان اس کو اپنا حقیقی جانشین سمجھتا ہے، لیکن اس کے لیے کٹھن مرحلہ وہ ہوتا تھا جب اوشان اس کی آزمائش پر بضد ہو جاتا تھا۔ اس وقت ٹائیگر کو ایسا لگتا تھا جب وہ پرائمری کلاس کا ایسا طالب علم ہے جس سے سیکنڈری کلاسوں کے سوالات پوچھے جا رہے ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹائیگر نے راستے میں آ جانے والے فائر ہائیڈرنٹ سے پوچھا، اور جب ہائیڈرنٹ خاموش رہا تو اسے ہاتھ کی ایسی ضرب برداشت کرنی پڑی جس سے وہ پچک گیا۔ میرے خدا! ایک عورت نے یہ منظر دیکھا، چکرا سی گئی۔ اس نوجوان نے فائر ہائیڈرنٹ کو ہاتھ مار کر پچکا دیا۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ ٹائیگر نے اس کی سرگوشی سن لی تھی۔ کیا بکتے ہو؟ عورت خوف زدہ تھی۔ سوری۔ ٹائیگر عورت کو سہما ہوا دیکھ کر مسکرانے لگا تو عورت کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ ٹائیگر کو برا بلا کہنے لگی، تمہیں اس بالکل نئے ہائیڈرنٹ کو برباد کرنے پر سوری کہنا ہی چاہیے۔ نہیں، میں نے آپ کو خوف زدہ دیکھ کر سوری کہا تھا خاتون۔ ٹائیگر نے سنجیدگی سے کہا، اوہ کوئی بات نہیں۔ عورت اس کے سنجیدہ لہجے پر ایک بار پھر خوف زدہ ہو گئی۔ تب پھر میں اپنا معافی نامہ واپس لیتا ہوں۔ ٹائیگر نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، جہنم میں جاؤ۔ اس بار عورت کو غصہ آ گیا۔ وہیں جا رہا ہوں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ کمپیوٹر سینٹر کی طرف تھا۔ روبی نے اس سے بالکل ویسا ہی رویہ اختیار کیا جو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ روا رکھتی تھی۔ کیا آپ کمپیوٹر کے نئے ماڈل میں دلچسپی رکھتے ہیں جناب؟ وہ انگوری رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ کیا نیا ماڈل پرانے ماڈل سے بہتر ہے؟ ٹائیگر نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت روبی کی آنکھیں اندرونی مسرت سے چمک رہی تھی۔ نیا ماڈل آپ کی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے جناب۔ اس کا لہجہ نرم اور بلند تھا تاکہ سب لوگ گفتگو کی نوعیت کا اندازہ لگا سکیں اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ ٹائیگر اس کے لہجے میں چاہت محسوس کر کے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں ایک کمپیوٹر لینے کے لیے آیا ہوں اور بس، اس نے کہا۔ مگر کیا آپ کسی خاص مقصد کے لیے کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں؟ روبی نے پوچھا۔ ہاں، ٹائیگر نے سنجیدگی سے کہا، ذرا سوچنے دو۔ ہاں، مجھے تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کے لیے کمپیوٹر درکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کمپیوٹر سرکاری پیغامات ٹائپ کر لے۔ میں بینکوں کے کمپیوٹر خراب کر کے ساری رقم اپنے ایجنٹوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کمپیوٹر چاہیے جس کے سگنلز پر ایٹمی میزائل اپنے اپنے نشانوں پر روانہ ہو جائیں۔ بس؟ روبی نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہاں، اور کمپیوٹر ایسا بھی ہو جس سے میں کوئی کھیل بھی کھیل سکوں۔ ٹھیک ہے، آؤ، روبی نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ گئی اور اسے ایک کونے میں لے گئی جہاں پروگرامز کی لائبریری تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی کہ کمپیوٹر کس طرح کام کرتے ہیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ یس اور نو کے بٹن کس طرح اور کس قسم کا کام کرتے ہیں۔ میں تو تیسری عالمی جنگ شروع کرانے کے لیے کمپیوٹر لینے آیا ہوں، ٹائیگر نے ایک بار پھر کہا۔ مجھے کمپیوٹر ٹیکنیک سے کوئی دلچسپی نہیں۔